الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج کسی کو اگر 1 گھنٹے کے 100 پاؤنڈ ملتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں تو اس لیے ملتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس ایجوکیشن کو، اس جاب کو، اس اسکل کو ڈیولپ کیا ہے. ہر آدمی کو نہیں ملتے، لیکن ایک بندہ بڑی محنت کے ساتھ اس اسٹیج پر پہنچتا ہے کہ جب اس کے منٹ کی قیمت ہوتی ہے، اور جتنی جناب زیادہ محنت کی ہوتی ہے اتنی ارننگ ہوتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو جتنا زیادہ ماہر ہوتا ہے اس کو اتنے جناب دنیا میں ریوارڈز ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں. میرے رب کی رحمت دیکھو، ہم ایک بار درود پاک پڑھ لیں وہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. صرف 10 رحمتیں نہیں، آقا فرماتے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بھی، 10 گریڈ بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. پھر ہم درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر سب مل کر ذرا کہیے سبحان اللہ، اب ذرا کہیے الحمدللہ، then say again اللہ اکبر. I think we spend only 30 seconds for these 3 sentences. 30 سیکنڈ لگے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے میں. اوکے، بہت سارے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. I have a question for all of you. اگر ایک بہت ہی ہائیلی، بہت ٹاپ بزنس مین ہو یا ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ اپنی فیلڈ کا ماہر ہو، ود ان 30 سیکنڈز کتنی ارننگ کر سکتا ہے؟ چلے 100 پاؤنڈز، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں 100 پاؤنڈز ان 30 سیکنڈز. اٹ مینز ایوری منٹ آف 200 پاؤنڈز. اٹ مینز ایوری آور فار 12,000 پاؤنڈز. کیلکولیٹ کرتے جائیں تو ایک دن میں ہزاروں پاؤنڈ. بہت مشکل ہوگا ایسا کوئی یہاں میرا بھائی ہو. ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایوری 30 سیکنڈز آپ 100 پاؤنڈ کما سکتے ہیں. مگر مجھے بتائیے کہ جتنے اس ہال میں بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، پروفیشنلز ہیں، ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیتے ہیں. واٹ ایور وی ہیو ان آور پاکٹ، ان آور بینک، جہاں بھی ہمارے پاس پیسے ہیں سارے جمع کرتے ہیں. آر وی ایبل ٹو بائی 1 ٹری ان ہیون؟ ہم سارے مل کر یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ سارے پیسے چاہے وہ $1,000,000 $1,000,000 پاؤنڈز بن جائیں، ہم جنت میں ایک درخت خرید لیں اللہ سے. We have no power to buy a tree in heaven, even in $1,000,000 pounds. But whenever anybody says Subhanallah, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، میرے آقا کے سچے وعدے ہیں. نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے نا، نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا کا سچا وعدہ ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر بھی نہیں پڑھتے. آپ سوچئے ہماری جاب کے دوران، ہماری ڈرائیونگ کے دوران، ہمارے بہت ساری فائل ورک کے دوران ہماری زبان فارغ ہوتی ہے. ہم چاہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہم چاہیں تو جناب رسول پاک پر درود پڑھتے رہیں. ہم اپنے ٹائم کو پریشیس بنا سکتے ہیں. آپ سوچئے جب صبح سے لے کر شام آپ تھک کر ٹائرڈ گھر پہنچتے ہیں تو ایک دل میں خیال ہوتا ہے کہ تھکا تو ضرور ہوں لیکن آج دن اچھا گزرا ہے، بیکاز ارننگ اچھی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ اگر ایک دل سے اور میسج آ جائے کہ آج پورے دن میں ماشاءاللہ 1200 بار درود پاک بھی پڑھ لیے ہیں، الحمدللہ 100 بار کلمہ پاک بھی پڑھا ہے، اللہ نے کرم کیا کئی بار سبحان اللہ بھی پڑھ لیا ہے، جنت میں کئی درخت لگا لیے ایک دن میں. تو اب میں جیسے جیسے آخرت کے قریب جا رہا ہوں اپنا بینک بیلنس تو بڑھا رہا ہوں، آخرت کا اکاؤنٹ بھی تو بڑھا رہا ہوں نا. ہم کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں؟ ہمارے اینسسٹر، ہمارے بزرگان دین کا یہ مائنڈ سیٹ تھا. دے نو دا ویلیو آف ٹائم. ٹائم مینجمنٹ پر لوگ بہت سارے کورسز کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ٹائم مینجمنٹ جتنی اسلام کے اندر ہے، جتنا خوبصورت ٹائم مینجمنٹ کا نظام اسلام کے اندر ہے، پوری دنیا میں آپ کو کسی ریلیجن میں نہیں ملے گا. وہ کون سا مذہب ہے جس میں جناب ایک ایگزیکٹلی ٹائم پر صبح صادق کے وقت اذان دی جاتی ہو، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہو، ظہر کا وقت فکس ہے، عصر کا وقت فکس ہے، مغرب کا وقت فکس ہے، عشاء کا وقت فکس ہے، روزہ ہم ٹائم سے بند کرتے ہیں، روزہ ٹائم سے ہم کھولتے ہیں. ہماری تو بہت ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جتنا خوبصورت ٹائملی مینج ریلیجن اسلام ہے، سبحان اللہ، اور کتنی خوبصورت ٹائم مینجمنٹ ہے اسلام میں. ہاں یہ الگ بات ہے
کہ ہم پریکٹسنگ مسلم نہیں بنتے. ادروائز تو ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ہے وہ اور کہاں ہے. اور اسی ٹائم کو اگر ہم قیمتی سمجھیں تو ہم روزانہ بلا کسی بڑی ایفرٹ کے, میں کہہ رہا تھا نا, جو جتنی مشکل کام کرتا ہے اس کو اتنا ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے. مگر میرے رب کی رحمت دیکھو, تسبیح ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر بھی سبحان اللہ پڑھتے رہو اور اللہ کے کرم سے جنت میں درخت لگاتے رہو. ایفرٹ تھوڑی ہے, انعام بڑا ہے. تو آج میرا پہلا میسج آپ کی آمد پر میرا یہ قبول کیجئے کہ اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کیجئے. ابنڈنٹلی ذکر اللہ کیجئے, کثرت کے ساتھ نبی پاک پر درود پاک پڑھیے. جب بک آف ڈیڈ بارگاہ الہی میں پیش ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہے پیش کرنے کے لیے؟ دنیا کا دستور ہے, یہاں بڑے سالیسیٹرز, لائرز بیٹھے ہیں, بزنس مین بیٹھے ہیں, پولیٹیشنز بیٹھے ہیں. whenever you try to make a report of your business or tax return, اس طرح کی جب بھی کوئی رپورٹ بنتی ہے we become conscious کہ یار پراپر رپورٹ ہونی چاہیے, کوئی غلطی نہ ہو. پورے سال کا معاملہ ہے, کوئی اپنے باس کو رپورٹ کرنے والا ہوتا ہے, اپنی پرفارمنس کی رات جاگ کر لوگ رپورٹ بناتے ہیں تاکہ پراپر اچھی طریقے سے جناب پریزنٹیشن جائے, کیونکہ یہ میرے کیریئر کی بات ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, بلکہ ہم سب نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے, جب بھی ہمارے امتحان کے دن قریب آئے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی, ہم رات بھر پریکٹس کرتے تھے کہ کسی طرح امتحان پورے سال میں ایک بار آیا ہے, ہمیں کامیاب ہونا ہے. whenever we have an interview of job, جب ہم نے جاب کے لیے انٹرویو دیا ہوگا, کتنی پریپریشن, کتنی تیاری, کتنا فوکس. you know on the night of شب برات, 15th night of شعبان, our book of deed will present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش ہوں گے جو پچھلے سال ہم کر کے آئے. and we know very well کتنی کمزوریاں ہیں, کتنی نمازیں لوگوں کی قضا ہوئی ہوں گی, کتنے جھوٹ بولے ہوں گے, کتنی بے حیائیاں ہوئی ہیں, مگر کوئی فکر, کوئی ٹینشن, کوئی پریپریشن, کوئی طریقہ کہ یار ایٹ لیسٹ یہ لاسٹ فیو ڈیز جو ہیں, یہ پیپرز جو لاسٹ پیجز ہیں یہ اچھے ہو جائیں, اس میں کوئی نماز قضا نہ ہو, اس میں ذرا تلاوت زیادہ ہو جائے, اس میں درود پاک زیادہ ہو جائیں. اللہ کریم یہ آخری دنوں کی جو میری عبادت ہے اس کی برکت سے میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے. دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ صحیح نہیں ہے نا تو اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ پچھلی رپورٹ ٹھیک کر لے. مگر میرے رب کے خزانے دیکھو, میرے رب کی معافی دیکھو, 70 سال کی رپورٹ خراب ہو, ایک سچی توبہ کرے, اللہ ساری ٹھیک کر دیتا ہے. ہاں, ساری کنورٹ ہو جاتی ہے نیکیوں میں, اللہ راضی ہو جائے تو گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے وہ توبہ کا ذہن ہی نہیں ہے. اللہ کریم چاہتا ہے میری اور آپ کی بخشش ہو جائے, اس کی رحمت چاہتی ہے, مگر ہم بھی تو چاہیں نا, ہم بھی تو ٹرائی کریں. یہ مہینہ توبہ کا, بارگاہ الہی میں گر گڑانے کا مہینہ ہے. اللہ کیسا کریم ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. رین, بارش نہیں ہو رہی تھی. 70,000 لوگوں نے مل کر پلان کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور کچھ کیجئے. there is no rain for so long, کئی سال ہو گئے, پانی کے قطرے کو لوگ ترس رہے ہیں. thirsty, everybody thirsty, animals also thirsty, there is no, کوئی فصل بھی نہیں اگ رہی ہے, جو ہمارے لینڈز ہیں وہ بھی سوکھ گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلان کیا کہ ٹھیک ہے ایک کسی میدان میں چلتے ہیں, we'll try to make a dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala with the big crowd, and inshallah for that big crowd اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بارش برسائے گا. Everybody ready to go for that particular اجتماع. 70,000 people gathered and حضرت موسیٰ علیہ السلام started to make دعا. آپ نے دعا کرنا شروع کی, دعا چلتی رہی. there is no rain. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں, مگر اور دھوپ بڑھ گئی. بارش تو دور کی بات ہے, سن اور جناب کلیئر ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی, یا اللہ what happened? I'm making dua, 70,000 people with me and they all be saying آمین. یا اللہ please send rain, بارش عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی. There is a one person in that particular crowd, ان 70,000 لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے from last 40 years وہ میری ڈس اوبیڈینسی کر رہا ہے. 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے, 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ, جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے دعا قبول نہیں ہونی, بارش نہیں ہونی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اسٹینڈ اپ ہوئے, کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے وہ بندے, او دیٹ پرسن which are disobeying Allah subhanahu wa ta'ala from last 40 years and because of you, تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, پلیز گو اوے, یہاں سے نکل جاؤ, تم نکلو گے تو دعا قبول ہونی ہے. اب اس کراؤڈ میں وہ بندہ موجود تھا, وہ سمجھ تو گیا کہ اناؤنسمنٹ میرے لیے ہو رہی ہے. اس نے رائٹ دیکھا, اس نے لیفٹ دیکھا, کوئی اور بھی کھڑا ہو جائے, کوئی اور بھی ہوگا ایسا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں, کیونکہ بندہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنا اللہ کے غضب کے کام کیے, 40 سال سے اللہ کو نافرمانی کر رہا ہوں. مگر اس بندے نے سوچا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا, اگر آج اللہ کی بات آج 70,000 لوگوں میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں. اس بندے نے کیا کیا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, look at the connection, the value of connection with Allah subhanahu wa ta'ala. بس صدق کے دل کے ساتھ پکارنے کی دیر ہے. اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, او اللہ سبحانہ و تعالی آج معاف کر دے, آج بچا لے, آج میں ذلیل ہو جاؤں گا مالک. اگر آج کھڑا ہو گیا تو سارے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں. میں مانتا ہوں میں نے کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, آج میرا عیب چھپا لے مالک. کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے, کوئی آواز نہیں نکالی, جسٹ فرام دا سول, ہارٹ سے, کور آف دا ہارٹ, ڈیپتھ آف دا ہارٹ سے, دل کی گہرائیوں سے اس نے اللہ کو پکارا کہ اے مالک آج بچا لے, بس اب نہیں ناراض کروں گا تجھے, اب سچی توبہ کرتا ہوں. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا اللہ نو بڈی گو اوے, ہم میں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے. تو نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ ہے بارش نہیں ہونی, بندہ تو کوئی نہیں نکلا. اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا, اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, اب بارش اسی کی وجہ سے برسی ہے. کہ یا اللہ اب تو ملا دے, اب میں اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے. اللہ اکبر. لک ایٹ دا ورڈز آف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی کیا ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے جس کا مضمون ہے, موسیٰ میں نے اسے جب نہیں بتایا, اسے جب رسوا نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا, اب تو میرا دوست ہو گیا ہے, اب کیسے اسے رسوا کر دوں. کیونکہ اب بھی اگر وہ بتا دیا جاتا کہ یہ بندہ ہے تو اس لوگوں کو پتہ تو چل جانا تھا نا کہ گناہگار بھی یہی تھا. توبہ اب کر لی ہے, اللہ نے پہلے بھی عیب چھپائے, بعد میں بھی عیب چھپا دیے. یہ ہے مالک. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ بس ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے, ایک بار سچی توبہ کیجیے. ایوری مسلم, ہم سب جانتے ہیں, اندر سے سب کو پتا ہے, بھلے لک لائک کتنے ماڈرن کیوں نہ ہو, لائف کتنی بیزی کیوں نہ ہو, اور جناب اپنے دل میں لوگوں کو یہ کیوں نہ کہتے ہو کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا, میں بڑا بیزی ہوں, میں جناب پارٹیز سارے برے کام کرتا ہوں, لیکن اندر سے ضرور اس کا ضمیر اس کے دل کے دروازے پر دستک کرتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اے میرے میٹھے اسلام, دس از دا رائٹ ٹائم ٹو میک توبہ. سبحان اللہ, شب برات قریب ہے. I know شب برات ہونا کیا ہے, 15th نائٹ آف شعبان ہونے کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, سچ اے بگ نائٹ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ اس رات ہونا کیا ہے. The mother of believers, سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ stated, I heard the Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam saying, Allah Azza wa Jal opened the doors of mercy in 4 nights. 4 راتوں میں خصوصاً رحمت کا دروازہ کھلتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا نائٹ آف عید الاضحیٰ, نائٹ آف عید الفطر, then فرمایا 15th night of شعبان. As in this night, the names of those destined to die that year, sustenance of people, and the name of those who shall perform Hajj that year are inscribed. اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ کس نے اس سال دنیا سے جانا ہے, اس سال کتنا رزق ملنا ہے, اور اس سال کس نے حج پر جانا ہے, کس نے مدینے جانا ہے. Look at the importance of that night. اور چوتھی رات کون سی ہے؟ night of Arafah, the night between the 8th and night of Zulhijjah until the azan fajr. یہ 4 راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان 4 راتوں میں سے
ایک رات آنے والی ہے، اللہ اکبر، اور آپ کو پتا ہے اس رات کتنے بخشے جائیں گے؟ سبحان اللہ. سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said that Jibreel came to me and said, this is the 15th night of Sha'ban. Allah Azza wa Jal frees as many people from hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. قبیلہ بنی کلب یہ ایک ایسا ٹرائب تھا جو عرب میں سب سے زیادہ موسٹلی گوٹس جو ہیں، بکریاں جو ہیں وہ پالا کرتا تھا. آقا فرماتے ہیں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق we are not able to count of our hairs. ہم اپنے بال نہیں گن سکتے. ایک گوٹ میں کتنے ہیئر ہوتے ہیں؟ قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں اس کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ شب برات گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. برات، you know what is the meaning of برات؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ فلاں کو مقدمے سے بری کر دیا گیا. بری، برات کا مطلب ہے آزاد ہونا. یہ جہنم سے آزادی کی رات آ رہی ہے after few days. And what is the preparation؟ کسی کی برتھ ڈے آتی ہے، کسی کی شادی آتی ہے، کوئی آفس میٹنگ ہوتی ہے. we trying to prepare 2 months ago. جتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے ہم اتنی پریپریشن پہلے کرتے ہیں. بٹ دیر از اینی پریپریشن فار شب برات کہ یا اللہ کروڑوں بخشے جائیں گے، میرا نام ہے کہ نہیں؟ میں گر گڑا کر، میں رو کر، میں التجا کر کے اپنے رب کو منا لوں. اور سنیے نبی پاک آگے کیا فرماتے ہیں کہ اس رات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے مطابق گناہگار جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر چند بد نصیب اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. اور وہ کون ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ، وہ سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں بٹ ہی عز و جل ڈز ناٹ کاسٹ مرسیفل سائٹ ایٹ دا انبلیور، یعنی جو مشرکین ہوتے ہیں ان پر رحمت کی نگاہ اللہ نہیں فرماتا. دا میلیشیس پرسن، لوگوں کے لیے کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کے لیے برے خیالات رکھنے والا. اینڈ ون ہو کٹ آف فیملی ٹائز، قطع تعلقی کرنے والا. اینڈ دا ون ہو ڈینجرز ہز کلوتھس، جو اب تکبر کے ساتھ اپنا لباس پہننے والا. a person who disobeys his parents، ماں باپ کا نافرمان. and a person who is habitual of drinking wine، شراب کا عادی، اس رات نہیں بخشا جاتا. اب آج اس لسٹ کو ذرا غور سے، یہ ایکسیپشنل ہیں کہ یہ نہیں بخشے جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جانی ہے. ایک اور حدیث پاک میں اور اس کو ذرا واضح انداز میں ڈیفائن کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said 6 kinds of people will not be pardoned even that night. اس رات یہ 6 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. نمبر 1 an alcoholic، شراب کا عادی. نمبر 2 the one who is disobedient to parents، ماں باپ کا نافرمان. نمبر 3 one habitual of fornication، بدکاری کرنے کا، ایڈلٹری کرنے کا عادی. شب برات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 4 آقا فرماتے ہیں the one who cut off family ties، اپنی رشتہ داریاں کاٹنے والا. ہم نہیں جاتے فلاں ماموں کے یہاں، ہم نہیں جاتے فلاں چچا کے یہاں، ہمارا بالکل رابطہ ختم ہے. ارے بھائی کیوں ختم ہے؟ دعوت پہ نہیں بلایا تھا انہوں نے، ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا، ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، تھوڑی سی بات پر فیملی کے تعلقات کاٹ لیے. سوچئے یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے کہ اتنی مبارک نائٹ، اتنی مبارک رات فیملی ٹائز کٹ کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. ہم کیوں اس کو اتنا آسان سمجھتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا جس نے فیملی کے تعلقات، فیملی کے معاملات کو کاٹا ہوا ہے، معافی مانگ لیجئے، دوستی کر لیجئے، رشتہ داری جوڑ لیجئے. اللہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں آپ کو لگے گا کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن غلطی تو انہوں نے کی تھی، مسٹیک انہوں نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ سوری تو انہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ایک سوری کی وجہ سے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ انتظار میں ہے کہ آپ سوری کر لیں، آپ انتظار میں ہے کہ وہ سوری کر لیں. شیطان مزے کر رہا ہے اور شب برات بخشے جانے والوں میں کہیں ہمارا نام ہی نہ نکال دیا جائے. کوئی بات نہیں، آپ سوری کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا مقبول ہو جاتا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے نا، پھر بھی ان کے گھر چلے جائیں کہ بھائی شب برات آنے والی ہے، آج ہی میں نے بیان سنا ہے، یہ کل چلے جائیں، فون کر لیں، کوئی گفٹ بھجوا دیں کہ جو ہوا سو ہوا، ہمیں معاف کر دو، آئیے مل کر رہتے ہیں تاکہ شب برات ہم دونوں کی مغفرت ہو جائے.
یہ اسلام ہے، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے. رشتہ داریاں، دوستیاں، پارٹنرشپ، تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. لائف تھوڑی ہے، مسکرا کر محبتوں کے ساتھ، معافی اور درگزر کے ساتھ گزاریے. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر رہے گی اور آخرت میں بھی خیر رہے گی. ففتھ پرسنالٹی، پانچواں وہ بدنصیب، فرمایا the one who sketches portraits، تصویریں بنانے والا. یہ بھی ایک بڑی وبا ہو گئی ہے. جس کے گھر میں دیکھو جناب تصویروں کے پرنٹ لگے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، پھر اسٹیچوز رکھے ہوتے ہیں گھر میں. یاد رکھیں، جس گھر میں تصویریں ہوں اور جس گھر میں یہ مجسمے، پتلے جس کو کہتے ہیں جاندار کے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ یار گھر میں برکت ہی نہیں ہے، بیماریاں ہی بڑی ہیں، ٹینشن ہی بڑی ہے، گھر میں جناب جادو ٹونے آسیب. اللہ کے بندوں، اپنے رحمت کے فرشتے تو خود دور کیے ہوئے ہیں. تو اپنے گھر سے ان تصویروں کو دور کیجئے، اپنے گھر سے اس طرح کے پتلوں کو دور کیجئے، تاکہ رحمت کے فرشتے بھی آئیں اور تصویریں بنانے والا بھی. یہ جو ڈیجیٹل فارم ہے تصویر کی، یہ جائز ہے، لیکن جو پورٹریٹ ہیں، جو پرنٹ آؤٹ ہیں، یا جو جس کو آپ کہیں اسٹیچوز ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر چھٹی قسم کا بندہ کون؟ فرمایا the one who carries tales، چغل خوری کرنے والا، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا. ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی. اچھا پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا، تمہیں بہت برا کہہ رہا تھا، باس کے سامنے تمہاری جناب وہ برائی بیان کر رہا تھا. اس کی ادھر پہنچائیں گے، اس کی ادھر پہنچائیں گے، تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، دوری ہو جائے، اور پھر بندہ خوش ہوتا ہے. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا. اگر مجھے مثال دیتا ہوں، مجھے کسی نے کسی کے بارے میں بری بات کہی بھی، اول تو سننی نہیں چاہیے، اگر سن بھی لی ہے تو کیا اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کو بتاؤں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کتنا ناپسندیدہ ہے. جھوٹ جو ہے بعض صورتوں میں تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. لیکن مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے، دوستی کروانے کے لیے، لڑائی ختم کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. کہ بندہ کسی طرح دوستی کرا دے، رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے تو دونوں کو بتائے کہ یار وہ تمہارے بارے میں بڑی تعریف کرتا ہے، تمہارا بھائی تو یار جب میں جاتا ہوں تمہارے ہی گن گا رہا ہوتا ہے. دوسرے کو کہے کہ یار میں پچھلی بار مل کے آیا، وہ بہت تمہارے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا تھا. دونوں کے دل میں محبت پیدا کی اور جوڑ دیا. یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. لیکن ادھر جھوٹ بول کر لڑائی کرواتے ہیں، دوریاں کرواتے ہیں، رشتے توڑواتے ہیں. آپ سوچئے وہ اللہ کو کتنے ناپسند ہوں گے. اور شب برات چغل خور نہیں بخشا جائے گا. یہ جو پروفیشنل جیلسی ہے وہ بھی ہمارے کاروبار کی بیس میں بڑی چغلیاں ہوتی ہیں. خاص طور پہ ایک ساتھ جاب کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے سپروائزر کو کسی کی چغلی لگا رہے ہوں گے. ایسا نہ کریں. سب کا بھلا سب کی خیر، دوسروں کا بھلا سوچیں تو انشاءاللہ سب کے بھلے میں اپنی خیر، آپ کی بھی خیر ہو جائے گی. تو بہرحال یہ 6 قسم کے لوگ غور کر لیجیے. اللہ نہ کرے میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جو ایڈلٹری، فورنیکیشن، برائی کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے. بچا لو اپنے آپ کو پلیز. ان صحبتوں سے دور رہیے. بے حیائی، بدکاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ کتنا برا کام ہے کہ اس رات یہ بندہ نہیں بخشا جائے گا. اور پھر ماں باپ کا نافرمان. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں. جو بھی مجھے سن رہا ہے، کیونکہ چینل پر بھی لائیو جا رہا ہے، اے یو کے میں رہنے والے یا دنیا بھر میں سننے والے عاشقان رسول، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجیے. خدا کی قسم قدر کیجیے. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو بہت یاد آتے ہیں. اور کیا کمال کی ہستیاں ہیں. ایسی پرسنالٹی دنیا میں اور کون ہے جن کو ایک بار محبت سے دیکھ لیں اللہ حج کا ثواب عطا فرما دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ گیز آف لو، رسپیکٹ، محبت سے دیکھ لے. حدیث پاک کا مضمون ہے. آقا فرماتے ہیں رب کریم اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول آس کہ یا رسول اللہ if anybody look their parents 100 times a day، 100 بار دیکھ لے، گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، بار بار دیکھے. اللہ اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. مگر ماں باپ سے لڑتے ہیں لوگ، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈس اوبے کرتے ہیں. آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. ابو آپ خاموش رہا کریں. باپ کے لیے ٹائم نہیں، ماں کے لیے ٹائم نہیں، دوستوں کے لیے ساری رات ٹائم ہے. ماں کو ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم نہیں، ان کی پسند کا کھانا کھلانے کا ٹائم نہیں. ایسا نہ کرو. اگر اللہ نے آج مجھے اور آپ کو کچھ بنایا ہے نا، ایک بات یاد رکھنا،
آج بہت مجھے لسٹ دی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ چینل پر جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے اجتماع میں کس کس طرح کے لوگ آئے ہیں. بزنس مین ہیں، لوکل پرسنالٹیز ہیں، سالیسیٹرز یعنی لائرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، کونسلرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، انجینئرز ہیں. آپ سب آئے ہیں. یقین کیجئے میں اور آپ جو کچھ آج بن گئے نا، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. یاد رکھنا، میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں ہوتا ہی نہیں دنیا میں. یہ انہی کی مہربانی ہے. دنیا میں کچھ بھی بن جانا نا، رہنا ماں باپ کے بچے ہیں. ماں باپ کو یہ مت کہنا پتہ نہیں میں کتنا بڑا پولیٹیشین بن گیا ہوں، ابو جان پتہ نہیں میرا بزنس کتنا ہے. باپ کو یہ کہو گے کہ پتہ نہیں میرے کتنے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں، میں کتنا بیزی ہوتا ہوں. کیا ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب آ کر ہمیں اپنا بزنس گنواتے تھے یا اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے تھے؟ ایک ایک جملہ سنتے تھے ماں باپ تو وہ خوش ہوتے تھے. آج ہمارے ابو بولتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے بور ہو رہے ہیں. امی زیادہ مت بولو، بور کرتی ہو. استغفر اللہ، اس طرح بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے. آپ سوچئے جہاں جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر ہے، ون آف دا ٹاپ پہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ڈس اوبیڈینسی آف پیرنٹس، یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ آخرت میں تو برباد ہوگا ہی ہوگا، وہ دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دیکھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا، میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں بہت سارے تو بڑے بیٹھے ہیں، ایجڈ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خود باپ ہوں گے، والدین ہوں گے. اگر آپ کے بھی والدین حیات ہیں نا، اس عمر میں بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کا ادب کریں، خوب ادب کریں، ان کا ہاتھ چومیں. وہ آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، ان کی بات بڑی محبت سے سنیں. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی آپ کے بچوں کی کہ میرا والد ہمارے دادا دادی سے کس طرح بات کرتا ہے تو ہم نے بھی اپنے والدین سے اس طرح بات کرنی ہے. وہ آپ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہوں گے، آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بچہ بڑی محبت کر رہا ہے اپنے والد صاحب سے، رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس والد سے پوچھ لیں کہ لگتا ہے آپ نے بھی اپنے والد صاحب کی بڑی محبت کی، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی رحمت سے اپنے والد کی خدمت کی، اس کا صلہ اپنی اولاد میں دیکھ رہا ہوں. اور جو اپنے والدین کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، اپنی اولاد میں اس کا غم دیکھتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا ادب کرنا نصیب فرمائے. آپ کو پتہ ہے بندہ جس حال میں مرتا ہے نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا وہ اللہ کا نام لیتے لیتے اٹھے گا. جو نماز کی حالت میں گیا انشاءاللہ سجدے میں اٹھے گا. خوش نصیب ہیں وہ جو احرام کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے لیے عمرے اور حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو یہ اچھا کام کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں. جیسے آج بیان کے شروع میں نے کہا درود پڑھتے رہیں جناب، کلمہ پاک پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں. پورا دن اگر میرا بڑا ٹائملی پلانڈ ہو، 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، ذکر اللہ بھی کرنا ہے، تو کبھی بھی موت آ گئی کسی اچھے کام میں جانے کا چانس زیادہ ہے. لیکن جس کو روز شراب بھی پینی ہے، فلمیں بھی دیکھنی ہے، بے حیائی بھی کرنا ہے، جناب برے دوستوں میں بھی جانا ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، حرام کمانا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، سارا دن برے کاموں میں ہے، اور اگر اسی دوران موت آ گئی تو شراب پینے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس حالت میں مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. تو خدا را بس آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ایک اور بڑی پلاننگ کے تحت ہمارے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ آج لوگ کہتے ہیں شراب نہیں، میں تو ایسی وسکی پی رہا تھا، میں تو وہ جناب بیئر پی رہا تھا. یہ شراب نہیں ہے. اب گدھے کو گھوڑا بنا دیں، ڈونکی کو ہارس بنانے کی کوشش کریں تو ڈونکی ہارس نہیں بنتا، وہ ڈونکی رہتا ہے. تو شراب جو بھی نشے والی چیز ہے ہمیں اس سے بچنا ہے اور شراب کے قریب بھی نہیں جانا. تو آج کے بیان میں یہ آخری میسج ضرور قبول کیجئے کہ انشاءاللہ خود بھی اس کام سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. اور اب سبحان اللہ جیسے یہ شعبان کی 15 رات گزرے گی نا، پھر اب ہمارے بک آف ڈیڈ کے شروع کے پیجز شروع ہو جائیں گے. 15 شعبان سے پہلے لاسٹ پیجز ہیں، 15 شعبان کے بعد جو نئی بک آف ڈیڈ ہوگی اس کے سٹارٹنگ پیج ہوں گے. تو یہی عادت، یہی درود، یہی نمازیں، یہی عبادتوں کے ساتھ ہم رمضان کی طرف جائیں. اور سبحان اللہ جب رمضان آتا نا، اللہ اکبر، نبی پاک کا انداز کیا ہوتا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک کا رنگ، فیس کا جو ایکسپریشنز ہیں وہ تبدیل ہو جاتے، متغیر ہو جاتے. اور آقا نماز کی کثرت کرتے، جبریل امین آتے تو نبی پاک ان سے قرآن کا دور کرتے، قرآن جبریل امین کے ساتھ پڑھتے، اور میرے آقا اتنی سخاوت فرماتے جو سائل آتا اس کو عطا فرماتے. نبی پاک کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کہتے اتنی سخاوت فرماتے، قرآن کا دور ہوتا اور سخاوت کے دریا بہتے. ویسے ہی نبی پاک کی سخاوت کی کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور رمضان کی تو کیا بات ہے, روزانہ آپ کو معلوم ہے ڈیلی ایٹ دا ٹائم آف افطار ہم کس میں بیزی ہوتے ہیں, یار سموسے آئے نہیں آئے ہیں, شربت ریڈی ہوا کہ نہیں ہوا, فرائز کدھر ہیں, گھر میں تو عجب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے, پتہ نہیں روزہ ہم نے رکھا ہے, گھر والوں نے لگتا ہے رکھا ہی نہیں ہے, سارا غصہ گھر والوں پہ اتر رہا ہوتا ہے, دسترخوان پر یہ کیوں نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے. ارے اللہ کے بندوں, یہ وہ ٹائم ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ڈیلی ایٹ دا ٹائم آف افطار ہونا کیا چاہیے, ایوری افطار ٹائم ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ آج 1 ملین بخشے جائیں گے, میرا نام بھی لکھ دے, میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے, میری ماں بیٹھی ہے یا اللہ اس کا نام بھی لکھ دے, میرے بچوں کی ماں بیٹھی ہے یا اللہ اس کا نام بھی لکھ دے, یا اللہ میرے والد دنیا سے چلے گئے, میرے والد کا بھی نام لکھ دے. یہ مانگنے کا وقت ہے. رمضان کی راتوں میں آسمان سے ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. تو ہم ان راتوں میں عبادت میں اپنے آپ کو یوز کریں, صرف کریں, ان عبادت میں وہ راتیں گزاریں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے شارٹ اس اجتماع میں بہت ساری باتیں کرنی تھیں, لیکن ظاہر ہے ایک وقت بھی ہمارا مقرر ہوتا ہے کہ رمضان اور شعبان یہ ہم پر رحمت نازل کرنے آ رہے ہیں. یوں سمجھیے ہماری لاٹری ہے, ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت ٹائم ہے. اللہ نے پھر ہمیں اپنی لائف میں یہ موقع دیا ہے کہ ہم شب برات کے قریب پہنچ گئے ہیں اور رمضان آنے والا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں شب برات بھی اور رمضان بھی خیر سے نصیب فرمائے, صحت کے ساتھ نصیب فرمائے, عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے, اور جہاں کروڑوں کی بخشش ہو اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. اور ان مہینوں میں ایک بڑا خوبصورت کام آپ نے سنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, غریبوں میں خرچ کریں, اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں پور ہوتے ہیں, ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی تو وہ بھی عید اور رمضان اچھے انداز میں منا سکیں گے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ایک بڑا پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ٹیکس میں, اپنے بزنس میں, اپنے بہت سارے معاملات میں تو بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, مگر زکوٰۃ کے معاملے میں پراپر کیلکولیشن نہیں کرتے, ایسے ہی نکال دیتے ہیں, چلو بھائی کسی تھوڑے بہت دے دو, میں نے زکوٰۃ پوری دے دی. نہیں جناب, آپ کو پراپرلی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اپنا ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں بھرتے, آپ نے کیوں لائر رکھا ہے؟ آپ کہتے نہیں جناب وہ ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے, غلطی نہ ہو جائے. ٹیکس ریٹرن کے لیے لائر ہے, زکوٰۃ کے لیے کسی مفتی صاحب سے رجوع نہیں کریں گے, کسی عالم دین سے بات نہیں کریں گے کہ یہ میرا پلر آف اسلام ہے, ون آف دا بگیسٹ فرد ہے, بگیسٹ obligatory ہے, بگیسٹ جناب یہ مجھ پر فریضہ ہے, تو میں نے اس کے لیے کیا کیا. تو اس کے لیے پلیز پرفیکٹ طریقے سے اپنی زکوٰۃ نکالیں, پوری نکالیں, اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں اور بھی خرچ کیا کریں. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. ہاں, جب بھی زکوٰۃ دیں گے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے, یہ ضرور یاد رکھیے گا. یہاں یا پاکستان میں یا جہاں بھی آپ دنیا سے بلانگ کرتے ہیں, اپنے غریب رشتہ داروں کو فرسٹ آف آل دیکھیں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان ہوں. تو ہمیں اپنوں کو پہلے دینا ہے, بعد میں دوسروں کو دینا ہے. تو ضرور پہلا حق اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. اس کے بعد میں ایک اور گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی